بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے کہ جب اس سے کہا جائے کہ پھٹ جاؤ تو وہ پھٹ جائے گا۔ جس دن اس کو کہا کہ بن جاؤ، جڑ جاؤ، ایک آسمان دنیا بن جائے، کن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ جب کن کہہ کے اس کو دوبارہ سے ختم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا حق یہی ہے کہ وہ بات مانے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، یعنی کہ زمین بھی رب کا حکم مانے گی کہ جیسا جو کچھ اس کے اندر ڈالا گیا وہ سب کچھ نکال کے وہ باہر رکھ دے گی، چاہے وہ انسان ہو جو اس کے اندر ڈالے گئے ہوں، یا زمین کے خزانے ہوں جو اس کے اندر موجود ہوں، یا زمین میں چھپائے ہوئے گناہ ہوں جو اس کے اندر موجود ہوں، سب کا سب باہر کر دے گی۔ اور اس کے لیے حق بھی یہی ہے کہ وہ تعمیل کرے۔ اے انسان، تو محنت کر کے تکلیف اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ ہر ایک ہم میں سے آج محنت کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہے نا، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ان کا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔ ہمیں سے کتنے لوگ دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا؟ اپنی نمازوں میں، اپنے باقی وقتوں میں ہمیں یہ دعائیں کثرت سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان لینا، بہت آسان لینا۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں، ابن آدم تمہارے قدم نہیں ہلیں گے جب تک تم 5 سوالوں کے جواب نہ دے دو کہ جوانی کہاں گزاری تھی، عمر کس کاموں میں لگائی تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اور علم سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ تو ہم سب کو اپنے ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہی جواب دینے کی تیاری کرنی ہے، اور آج ہی پریپریشن پلان بنانا ہے۔ یہ کل نہیں ہوگا، یہ آج ہمارا ابھی اور ہمارا ابھی کا وقت ہے جس وقت ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کریں گے، اور اس کو کر ڈالنا ہے ہم نے۔ اور یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس کو اس کا سیدھے ہاتھ میں، اس کے گڈ ڈیڈز اس کو سیدھے ہاتھ میں دیے گئے، اس کا رزلٹ کارڈ اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی سیدھے ہاتھ میں ہی ہمارا اعمال نامہ دینا انشاءاللہ، آمین۔ اور رہا وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو بیک ہینڈ سے دیا جائے گا۔ اب دیکھیں بیک ہینڈ سے چیز کب چھپائی جاتی ہے؟ وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کی کرتوت دیکھ رہا تھا، یعنی کہ پلٹنا تو لازمی تھا، اور رب تو سب کچھ اس کا دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بندہ کر کیا رہا ہے، اس نے وقت کیسے گزارا ہے، اس نے گھر میں کیا کیا ہے رہتے ہوئے، اپنے گھر، بچوں، ساز و سامان، اسی میں مگن رہا، خوش رہا، یا اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ نمازیں قائم کی ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، صدقہ و خیرات کی ہے، یا گھر میں رہ کے اس نے اچھے کام کیے ہیں۔ فلا اقسم بالشفق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کے جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم کو ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یعنی کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے کی باری آ جاتی ہے، تو کیوں نہیں گر جاتے سجدے میں؟ آج ہمارے لیے سجدے کا ہی مقام ہے نا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کوشش ہماری جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچائی ہے، بہت احسن طریقے سے. اللہ کا لاکھوں لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ جس نے بہت احسن طریقے سے ہماری یہ ساری جو کی محنت جو ہے وہ آج پایہ تکمیل تک پہنچائی ہے. تو ہم سجدہ نہ کریں، ہم جھک نہ جائیں، ہم اللہ کے آگے جھکے نہیں کہ اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دے دی ہے، اتنا بڑا اپنا قرآن، اپنا کلام ہمیں سمجھا دیا، سکھا دیا اور ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. بلکہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. کہاں؟ جنتوں میں. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں جنتوں کی تیاری کرنی ہے. اور تیاری کیسے کرنی ہے؟ جیسا رب نے بتایا ہے ویسے ہی تیاری کرنی ہے. ایسی تیاری نہیں جیسے اب ہم عید کے موقع پہ کریں گے، جیسے ہماری شادیوں پہ تیاریاں ہوتی ہیں، بلکہ یہ تیاری کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا رکھا ہے ویسے ہی ہم نے تیاری کرنی ہے. سورہ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے. یعنی گڑھے والے کون تھے؟ جس میں خوب بھڑکتی ہوئی آگ یعنی ایندھن تھی، اور جب اس گھڑے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اصحاب الاخدود کی بات کر رہے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک مسلمان کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا جو حال، آپ دیکھیں نا، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور کتنی ہم آزادی سے کہہ بھی سکتے ہیں نا، کوئی ہمیں روکنے والا، کوئی ہمیں پکڑنے والا، کوئی ہمیں سزا دینے والا نہیں ہے اس کلمے کے اوپر. مگر ان لوگوں کا حال کیا تھا کہ جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا تو ان کو آگ میں ڈال دیا جا رہا تھا. یعنی کہ کہا جا رہا تھا کہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو، چلو آگ میں، بڑی سی خندقوں والی آگ بھڑکائی گئی تھی اور اس میں ڈال دیا جا رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں تھا، کہ جب وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچی تو جب اس کو ڈالا جا رہا تھا وہ ڈر رہی تھی اپنے بچے کی وجہ سے کہ میرا کتنا نازک کمزور سا بالکل معصوم سا چھوٹا بچہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ بول پڑا اور کہا کہ اماں آگ پہ کود جا، یہی آگ جنت ہے، یہ آگ ہمیں جلائے گی نہیں. تو وہ بچہ جو ہے وہ بول پڑا تھا کہ ماں یہی آگ ہماری جنت ہے. تو آپ دیکھیں کتنا شکر ہے نا کہ ہم آزادی سے یہ کلمہ کہہ سکتے ہیں، کتنا شکر ہے نا کہ ہم آزادی سے اپنے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمارے انجام کو کوئی برا کرنے والا نہیں ہے. بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں کا انجام کس طرح مشکل تھا، مگر سخت مشکل دیکھنے کے باوجود بھی کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا، سب گڑھے میں کود گئے لا الہ الا اللہ کہنے پر. مگر سب نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ نہیں بولتے. آپ دیکھیں خصوصاً یہ سورت جو ہے مکے میں نازل ہوئی، جس مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور مکہ میں کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو ہے حالات زندگی آپ سب کو پتہ ہوں گے، کس طرح ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سمیہ، اس کے بعد عمار بن یاسر، ایک بہت سارے لوگوں کی تعداد ہے جو مکے میں ظالم کا شکار ہو رہے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کامیاب کون ہوا؟ بیسکلی کامیاب وہ گڑھے میں ڈالنے والے نہیں ہوئے، آج وہ گڑھے میں جانے والے لوگ کامیاب ہو گئے. اور آج ذکر ان کا ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہاں بیٹھ کر کے. مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ڈالنے والے تھے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے نام کو کون جانتا ہے؟ اس کے بارے میں کس کو پتا کہ وہ کون لوگ تھے، کیا کرتے رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے. وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم توڑا اور اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا. اب دیکھیں جہنم کا عذاب اور اس کی سزا کیسی ہوگی. یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، وہ ہر ایک کنویں کے اندر سمندر کی طرح ساحل بھی ہیں، اور ان ساحلوں میں کیڑے مکوڑے ہیں. اور کیڑے مکوڑے بھی کیسے ہیں؟ وہاں پہ جو سانپ ہیں، جو بچھو ہیں، وہ بختی اونٹوں کی طرح سیاہ خچروں کی مانند ہیں. جب اہل جہنم مطالبہ کریں گے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ آگ میں کچھ کمی کر دیں، یا مالک سے ہی کہیں گے، داروغہ سے کہ کچھ آگ کم کر دو،
تو ان کو کہا جائے گا ساحلوں کی طرف چلے جاؤ، اور جب وہ ساحلوں کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں پہ ان کو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں کو، ان کے پہلوؤں پہ کاٹیں گے، ان کی کھال تک اتار دیں گے، تو جہنم میں بھاگ کر کے پھر واپس آگ میں جا کے کود پڑیں گے، اور یہاں ان پہ خارش مسلط کر دی جائے گی کہ جب بھی وہ کھجائیں گے اپنے جسم کو تو وہاں سے ان کی گوشت ہی نکل جائے گا اور ہڈیاں ہی باقی رہ جائیں گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ جہنم ہے جس کی ڈسکرپشن ہمیں بہت ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے رکھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنے دلیر ہیں۔ فما اصبرهم من النار، ہم آگ پہ کتنا صبر کر کے بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آگ میں چلے جائیں گے تو کیا ہوا، چند دن جلیں گے اس کے بعد واپس نکال لیے جائیں گے۔ یہ نیور نو کہ وہ چند دن کیسے ہوں گے، کیا وہ چند دن برداشت کر سکتے ہیں؟ آج ہم آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کیا ہم چند سیکنڈ بھی برداشت کر سکتے ہیں اپنے اوپر؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج ہی بتا رہا ہے کہ کس طرح کی وہ جہنم ہے، وہاں سے بچنے کے لیے آج ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، آج اپنی جان لگانے کی ضرورت ہے، آج ہی وہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، آج ہی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ تو بہت سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر، اور جو کچھ چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ یعنی اس کو کوئی پکڑتا نہیں، اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں پکڑ لیا اور تو نے کیوں سزا دے دی۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خصوصیت آ رہی ہے نا، یہاں پہ هو الغفور الودود، اللہ بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اسی محبت کی وجہ سے تو ہم اللہ کے لیے اپنی جان کو اور اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، اسی محبت کے لیے تو اس کا حکم مانتے ہیں، اسی محبت کے تو ہم ہر مشکل کو برداشت کر لیتے ہیں، اس کی ہر آزمائش کو سہ جاتے ہیں کہ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، اور اس سے اس کی محبت کا ہی تو تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے محبت کر۔ اور اللہ جب محبت کرتے ہیں کسی بندے سے تو کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ منادی کرا دیتے ہیں آسمان میں کہ سارے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پورے آسمان دنیا پہ تمام فرشتوں کو خبر مل جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سارے اہل زمین اور اہل آسمان بھی اس بندے سے پھر محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ کی محبت سے ہمیں کتنی ساری محبتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ ذو العرش المجید، یعنی کہ عرش کا مالک، عرش کا رہنے والا، تو وہاں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی، مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ان جھٹلانے والوں کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، نہ وہ قرآن کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ قرآن کیا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں محفوظ ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی جا کے وہاں پہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سورہ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والی کی، اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ یعنی کہ ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی نگران موجود ہے۔ زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیج کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اس کو جو دل چاہے وہ کرتا رہے اور اس کی کوئی واپسی ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان اپنے آپ کو ہی تو دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی اصل پہ تو غور کرے، اس بات پر اتنا اتراتا پھرتا ہے کہ وہ ہے کیا اصل میں، کہاں سے آیا ہے وہ؟ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے؟ یقیناً وہ اسے پیدا کرنے پہ دوبارہ بھی خالق ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے اس کو پہلی مرتبہ تخلیق کر دیا جب وہ کچھ نہ تھا دنیا کے اندر، اور اب تو اس کا ایک پورا طریقہ کار وضع ہو گیا اس کے بنائے جانے کا، تو اللہ تعالیٰ اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، اور اسے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، جس روز پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، یوم تبلی السرائر، رازوں کی جان پہچان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن سارے دلوں کے راز حال بھی کھول کے رکھ دیں گے۔ اب دیکھیں انسان اپنی زندگی میں 3 اعمال ایسے ہیں جس کے لیے انسان دنیا میں بہت کوششیں کر رہا ہوتا ہے، یا تو اپنی جان کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے کہاں لگائی جائے،
کوئی کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا کچھ سیکھنے سکھانے پہ لگا رہا ہوتا ہے، یا کچھ علم سیکھنے سکھانے پہ لگا رہا ہوتا ہے، یا مال کو کمانے میں لگا رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسکلی ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں، وہ ہمارے اندر میں کیا دیکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ ہماری صورتیں اور ہماری شکل اور ہمارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے دل دیکھتا ہے، ہمارے اعمال دیکھتا ہے، ہماری وہ نیتیں چیک کرتا ہے کہ اس شخص نے یہ کہاں کس کام کس نیت سے کیا ہے. جیسے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلے کے لیے شہید کو لایا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کس راستے میں اپنی جان دی ہے. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا ہے اور تیرے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی ہے. اس کو کہا جائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا عالم پیش کیا جائے گا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا، اس کو نعمتیں یاد کروائی جائیں گی، اور وہ کہے گا میں نے تیری رضا کی خاطر علم حاصل کیا، تیری رضا کی خاطر لوگوں کو سکھایا اور پڑھایا. کہا جائے گا تم نے عالم کہلانے کے لیے سب کچھ کیا تھا یا قاری کہلانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، جو تجھے کہہ دیا گیا اب تجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور تیسرا وہ مالدار شخص ہوگا کہ جس نے کہا کہ میں نے اپنے مال تیری رضا کی خاطر خرچ کیا، اللہ تیری رضا پانے کے لیے میں نے تیرا مال لوگوں کو بانٹا، لوگوں کو دیا، غریبوں کو، سوالیوں کو اور یتیموں کو، لاوارثوں کو دیا. کہا جائے گا تو نے یہ مال اپنی شہرت کے لیے خرچ کیا تھا، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے خرچ کیا تھا، سخی کہلانے کے لیے خرچ کیا تھا. تو کہا جائے گا کہ جا تجھے سخی کہہ دیا گیا، تجھے بڑا مالدار کہہ دیا گیا، اب تجھے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب دیکھیں عموماً ہم اپنے بہت بڑے بڑے اعمال کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے اس پہ بڑا فخر جتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ تو میرے پاس بہت میں نے کوئی کارنامہ ہی کر دیا ہے، علم حاصل کر کے میں نے لوگوں کو بڑا سکھا دیا، پڑھا دیا ہے. اب دیکھیں کیا ابھی جو بات ہم کر رہے تھے نیتوں کا اخلاص، نیتوں کو چیک کرنا، بار بار اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میں یہ کام کس لیے کر رہی ہوں، آج ہم سب یہاں کس لیے بیٹھے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہم یہاں پہ کیا سمجھ کے کیا سوچ کے آئے ہوئے ہیں. کیا لوگوں میں واہ واہ ہوگی، کیا ہم نے لوگوں کو یہ سوچا لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے بڑا قرآن پورے مہینے پڑھ لیا، دنیا نہیں پڑھ سکی اس بار ہم پڑھ کے ہم نے اس کو پڑھ لیا کسی طریقے سے، یا ہم پڑھا چکے اس طریقے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو دیکھے گا، ہم سب کے اعمال پہ نظر ڈالے گا کہ وہ کس طرح کے اعمال ہماری نیتیں بنا رہی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ پھر دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی جان دینے سے جو اللہ کی راہ میں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے دے، ایسا علم سے جو لوگوں کو صرف اپنی واہ واہ بنانے کے لیے ہم لوگوں کے سامنے لوگوں کے لے کر آئیں اور سکھائیں اور پڑھائیں، اور ایسے تمام مال سے جو ہم لوگوں کو دکھانے کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ سینے کے راز ہوں گے وہ سارے کے سارے کھول کے رکھ دیے جائیں گے، جو نیتیں ہوں گی اس کو کھنگال دیا جائے گا، اور سب چیزوں کے فیصلے پھر بڑے انصاف کے ساتھ کر دیے جائیں گے. اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا ہی کوئی زور ہوگا، نہ اس کو مدد کرنے والا کوئی اور ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹ جانے والی زمین کی کہ یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو مجھے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ایک ذرا کی ان کے حال پہ ہی چھوڑ دو، یعنی کہ چھوڑ دو، بس ہم ان کو دیکھ لیں گے. سورۃ الاعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ. کیا جواب ہوگا یہاں پہ ہمارا؟ سبحان ربی الاعلیٰ. جواب دیں سب دل میں اپنے، سبحان ربی الاعلیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. اللہ کی نشانیاں ہیں ساری کی ساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاعلیٰ اور سورہ الغاشیہ کو عیدین میں پڑھا کرتے تھے اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور کبھی اگر جمعہ اور عیدین ایک ہی دن آ جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں صورتیں ہی ان دونوں نمازوں میں ریپیٹ کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنی جمعے کی نماز کو اسی سورہ الاعلیٰ اور سورہ الغاشیہ کے ساتھ ہی اپنی نماز کو مکمل کریں. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نفع مند ہو. اور جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، نہ اس میں جیے گا اور نہ مرے گا. فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی. قد افلح ما تزکا. تزکا یعنی کہ پاکیزہ ہو جانے والا، پاکیزہ تزکیہ کرنے والا. کیسا تزکیہ؟ اپنی سوچ میں تزکیہ،
اپنے رویے میں، اپنے اخلاق میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، ہر چیز میں تزکیہ کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کی ٹو سکسیس بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا نسخہ کیا ہے۔ جو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے، جو اپنے آپ کو بچا لے، پاک کر لے، وہی دراصل تزکیہ کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ تزکیہ کس چیز کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، یعنی کہ اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور ہم سب کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تزکیہ کرنا ہے تو تزکیہ کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کا ذکر چاہے نماز، چاہے قرآن، چاہے تسبیحات، چاہے اللہ کی کتاب کی اللہ کی باتیں، اور ساتھ میں نمازوں کا اہتمام خاص طور پر۔ تو یہ بہترین تزکیہ کے 3 ہمیں پوائنٹس مل جاتے ہیں، یہاں پہ 3 طریقے بتا دیے گئے ہیں کہ تزکیہ کرنے سے کامیابی مل جائے گی، اللہ کا ذکر کرنے سے کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کی نماز اور اللہ کی یاد سے کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جا رہے ہوں گے، شاید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا۔ آج ہمیں رمضان میں روزہ کھولتے ہوئے گرم پانی کا شربت مل جائے تو کیسا لگتا ہے؟ کتنی ہمیں کوفت ہوتی ہے نا کہ کم از کم برف ہی ڈال دیتے اس میں، ٹھنڈا ہی کر لیتے کچھ فریزر میں رکھنے کے بعد۔ تو آپ سوچیں کہ جہنمیوں کا کیا کہنا ہے، ایک تو گرمی کی جگہ پہ رکھا جائے گا، پھر گرم گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ سوچیں دنیا میں تو ہم اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ اور کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، یعنی کہ آج ہمیں صرف اور صرف اگر کھجور اور پانی سے روزہ کھولنے کے لیے کہہ دیا جائے اور کوئی مزید لوازمات ساتھ نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو کتنا گلٹی اور کتنا پٹی فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس اتنا ہی سا تھا، بس یہی کچھ ہے آج ہمارے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بس سوکھا سوکھا یہی کھا لیں۔ یا کبھی سوکھی روٹی ہمیں کھانی پڑ گئی ہو تو پھر آپ سوچیں کیا حال ہوتا ہے ہمارا، کتنا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم ترین مخلوق سمجھتے ہیں دنیا بھر کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جہنمی کا کھانا اور پینا کیا ہے؟ تو کیا ہم نے سوچا کہ آج ہم جس کھانے کو کھا رہے ہیں اور جس پہ ہم منہ چڑھا رہے ہوتے، آج سالن ایسا نہیں پکا، آج کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، آج نمک زیادہ ہے، آج تیل بہت دکھ رہا ہے اس میں، اور ہم پتہ نہیں کون کون سی تنقیدوں کے دفتر کھول کے بیٹھے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جہنمی کو جو کھانا ملے گا وہ اس پہ کیا کہہ رہے ہوں گے، وہ کھانا کیسے کھا رہے ہوں گے۔ آج ہمیں ہر کھانے کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا چاہیے اور کسی کھانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کہ جو نہ وہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی وہ موٹا کرے گا۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، یعنی کہ نور والے ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے خوش ہو رہے ہوں گے، عالی مقام جنتوں میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، ان کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تک کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر 2 طرح کے لوگوں کی تصویر کھینچ دی ہے کہ کون اچھا کرنے والا، دنیا میں جو ان سب چیزوں کے لیے ترسنے والا شخص، دنیا میں بہت غربت کی حالت میں جینے والا شخص، دنیا میں اللہ کی رضا پہ کوئی اپنا حرام مال کرنے، حرام کام کرنے کی طرف سے بچنے والا شخص، آخرت کے دن میں، جنت کے دن وہاں پہ کیسے حال میں ہوگا، کتنا کچھ اس کو ملے گا وہاں پہ۔ اور وہ کتنا دنیا میں عقل مند شخص تھا نا کہ دنیا کو اس نے صرف دنیا کی حد تک ہی رکھا، اس نے اس کو اپنی آخرت کا سامان نہیں بنایا۔ اور وہی بے وقوف شخص ہے جو دنیا کو اپنی آخرت سمجھ لیتا ہے اور دنیا کو اپنی آخرت کا ہی سامان بنا کے اسی میں ہی مزے کر رہا ہوتا ہے اور جی رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ نہیں مانتے؟ تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے ہیں؟ آسمان کو نہیں دیکھتے وہ کیسے اٹھایا گیا ہے؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے وہ کیسے جمائے گئے ہیں؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے وہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پہ جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، اور ان لوگوں کو پلٹنا تو پھر
ہمارے ہی پاس ہے، پھر ہم ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. انا علینا حسابہم، ہمارا جواب کیا ہوگا یہاں پہ؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. سورۃ الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، وہ رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی اور قسم ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی 10 راتوں کی، یعنی کہ فجر کی قسم کھا رہے اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے. یہاں پر عشرہ ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، جو کہ افضل ترین دن ہے، جس میں حج ہوتا ہے، جس میں قربانی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عید بھی آتی ہے. تو آپ دیکھیں کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والے نہیں ہیں، جس میں کوئی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب بھی نہیں ہے. یعنی کہ کوئی 10 دن سے بہتر دن نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بہتر عمل بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے ان 10 دنوں میں اہتمام کیا کرنا ہے؟ اللہ الہ الا اللہ تحلیل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، پھر اللہ اکبر کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور اس طرح الحمدللہ سبحان اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح سے کثرت سے ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. تو یہاں پر 10 راتوں کی مراد ہے. اور آپ دیکھیں یہ رمضان کی آخری کی 10 راتیں بھی جو ہے ایک رائے کے مطابق پائی جاتی ہیں، مگر زیادہ تر یہ عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں کہی جاتی ہیں. اگر تو رمضان کی 10 راتیں بھی ہوں تو اب الحمدللہ ہم آخری کے رمضان کی 10 راتوں میں انٹر ہونے ہی والے ہیں. اور اگر یہ قسم 10 راتوں کی ہے جو رمضان کے آخر کے 10 راتوں کی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر 10 راتوں میں جو بھی عمل کریں گے، چاہے ہماری تسبیح ہو، ہمارا ذکر ہو، ہماری نماز ہو، ہماری صدقہ و خیرات ہو، یا ہمارا قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا حفظ ہو، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہو، کچھ بھی جو ہم اس کے اندر ذکر اور اذکار کریں گے، سمجھیں کہ یہ رات بھی دیکھی جاتی ہے اور یہ اس کا دن بھی دیکھا جاتا ہے، اور پورے دن کا اس کے اندر جو ہے وہ ہر لمحہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو صرف ہم راتوں کو ہی صرف جا کر عبادت نہ کریں، صرف طاق راتوں کو ہی ہم فوکس نہ کریں، بلکہ اس کے دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تو اس سے ہم 10 راتیں یہ مراد لیں تو اس کے دن بھی بہت اہم ہے، اس لیے دن کو بھی ضائع نہ جانے دیں، اور اس کے دن کو بھی جو ہے 100% یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں، اور دن کا بھی کچھ پلان کریں، اور رات کا پلان تو آپ نے اب تک کر ہی لیا ہوگا. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا مجھے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم اس دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بڑا فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ان کو گھات میں لگائے بیٹھے ہیں، یعنی کہ دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مسلسل اللہ کی نظر میں ایسے تمام لوگ کہ بس دنیا سے ان کی مہلت عمل ختم ہوئی نہیں کہ آخرت کا ان کا انجام سٹارٹ ہو جائے گا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو عزت دار بنا دیا، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا. یعنی کہ نعمتوں کے وقت میں انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ نعمتوں میں خوب پھولتا ہے، خوب کھیلتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب مشکلیں آ جاتی ہیں تو پھر انتہائی مایوس ہو جاتا ہے. جبکہ مومن کا رویہ کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. مومن مشکلات میں صبر کرتا ہے اور نعمتوں کو ملنے پر شکر کرتا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. اب دیکھیں کل بھی ہم نے کھانا کھلانے کی بات کی، آج بھی یہاں پہ کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے. یعنی یتیم بچوں کا بھی خیال کیا جائے، اور جن گھروں میں اور جن لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہے، خصوصاً آج کے ان دنوں میں کہ جہاں پہ لوگ اب باہر نکل کر کما نہیں پا رہے، تو ان کو بھی ضرور دیکھا جائے. ایسے رشتہ داروں کو جو دور دور رہتے ہیں، ایسے جو پڑوسی ہیں آپ کے جن کے بارے میں آپ کو خیر خبر ہے، یا آپ کے کوئی ایسے لوگ ہیں جاننے والے جن کے بارے میں آپ کو کچھ خبر ہے کہ جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے، آج رمضان کے دنوں میں افطار کیسے کر رہے ہیں، سحری کیسے کر رہے ہیں وہ، تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک ہم لوگوں کے لیے ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں. اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی.
یعنی کہ زمین کا حال کیا ہوگا کہ وہ اس وقت انسان کیسے اللہ تعالیٰ کر دیں گے. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ زمین کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جھٹکے پر دوسرا جھٹکا اور اتنے جھٹکے ملیں گے کہ وہ بالکل سارے پہاڑ اور زمین مل کر کے بالکل ڈسٹ بن جائیں گے سارے کے سارے، کہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہیں یہ زمین بھی تھی یا کہیں پہاڑ بھی تھا. اور جب تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گا کہ اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. لیکن جب جہنم کو دیکھنے کے بعد انسان جہنم کو سمجھے، اس کے بعد کیا فائدہ کہ جہنم کو دیکھنے کے بعد کہہ لے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اس وقت اس کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، یعنی کاش اس کو زندگی کا جو اب دیکھ رہا ہے اس کو یقین ہوتا کہ ہونے والی ہے، اس کے لیے وہ کچھ کام کر پاتا. اب دیکھیں یقین نہ ہو تو ہم کام بھی نہیں کر سکتے اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے. یقین ہوگا تو ہی ہم اس کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں نا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا بھی کوئی نہ ہوگا، اور جیسا اللہ باندھے گا ویسا باندھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے یعنی کہ اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اب دیکھیں مومن کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوتا ہے. جب جان بھی نکل رہی ہوتی ہے نا مومن کی، اس حال میں بھی مومن اگر اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے، کلمہ لا الہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ مومن اپنے مرتے مرتے دم کی حالت میں بھی اللہ کا ہی بندہ بنا رہتا ہے. وہ اپنی موت سے نہیں گھبراتا، وہ اللہ کی ملاقات سے ڈرتا نہیں ہے. اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں سے بچ بچ کر گزاری ہوتی ہے. جب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اٹھ جا میرے مطمئن بندے، چل اب تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت ہے. اور فرشتے بھی ایسے نیک روح کو کتنی خوبصورت طریقے سے لینے آتے ہیں، کیسے جنت کے کفن میں اور جنت کی خوشبو میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں. اور آسمان پہ جاتے ہیں تب تو آسمان کے فرشتے کیا کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، اور اس کو رحمت کی دعائیں دینے لگتے ہیں. تو آپ دیکھیں نیک روح فوت ہو کر کے کہاں جاتی ہے، علیین میں جاتی ہے. جب علیین میں پہنچتی ہے تو ساری روحیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں. جو پہلے سے فوت شدہ رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے. کچھ کہتے ہیں تھکا ہوا آیا، اس پر بھی چھوڑ دو، تھوڑی دیر بعد اس سے بات کرتے ہیں. اور پھر پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسا تھا، تو کہیں گے فلاں تو فوت ہو چکا. تو کہیں گے اچھا وہ یہاں نہیں آیا، اچھا یہاں نہیں آیا، تو پھر پتہ چلتا ہے وہ کہاں چلا گیا، پھر وہ سجین میں چلا گیا ہوگا. پھر اس کے لیے اداس ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. تو وہ کون ملے گا وہاں پر، یعنی کہ مرنے کے بعد توحید پرست ہی ایک دوسرے سے آپس میں ملیں گے، نیک اعمال کرنے والے ہی آپس میں ملیں گے، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہی آپس میں وہاں ملیں گے. اور جو دنیا میں ساتھ نہ رہا وہ آخرت میں بھی ساتھ نہ ہوگا. سورۃ البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. نہیں میں قسم کھاتا اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا. اور میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس باپ کی اور اس کی اولاد کی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لوٹا دیا. کیا کیا ڈھیروں مال سے؟ شاپنگ کی، دنیا جہان کی چیزیں خرید کر کے دنیا گھر میں رکھتا رہا، یعنی کہ بے جا چیزیں کو مال کو خرچ کرتا رہا. آپ سمجھے مسلمان جو ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو ہر چیز میں، یعنی کہ ہر وہ جو نیک کام کرنے جاتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے اس کے اندر، اور جس مال کو بھی وہ خرچ کرتا ہے اس میں بھی ثواب ملتا ہے اس کو. مگر جہاں وہ بے جا تعمیر کرتا ہے، بے جا چیزوں میں پیسے خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا. کیونکہ کہتے ہیں ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی اور اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہوگا. یعنی کہ جس تعمیر پر اس نے بہت پیسے لٹائے ہوں گے، بڑی ضرورت سے زائد جو ہے وہ لاکھوں روپے اس کے سجانے میں خرچ کیے ہوں گے. تو بعض اوقات آپ دیکھیں یہ لاکھوں روپے جو کسی گھر کو سجانے میں اور بنانے میں خرچ کیے جاتے ہیں، تو کیا وہ لاکھوں انسانوں کی بھوک کا مداوع نہیں بن سکتے؟ انصاف کی بات کیا یہ نہیں کہ اتنا جو صرف ڈیکوریشن پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اتنے جو ٹالسٹ اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں جس کو سوائے دیکھنے کے کوئی اور کام نہیں ہے، اس میں کوئی اور رہائش نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پہ کس لیے وہ بنائی جا رہی ہیں؟ تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم بہت سے بھوکے لوگوں کے گھر میں کھانا ڈال دیں، بہت سے ان پڑھ لوگوں کو پڑھوا دیں.
بہت سے لوگوں کے علاج کروا دیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کیا کر رہا ہے انسان؟ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے. تو ہمارا مال کہاں لگتا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارا مال واقعی حقدار تک پہنچ رہا ہے، کسی سوالی کو، کسی محروم کو، کسی ضرورت مند کو، یا ہم صرف کپڑے اور جیولری اور کپڑوں، گھروں اور دیواروں کو سجاتے چلے جا رہے ہیں؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ یعنی کہ وہ جو کر رہا تھا کرتا چلا جا رہا تھا، کوئی اس کا جو ہے ریکارڈ مینٹین نہیں کر رہا تھا. کر رہا تھا نا، کیسے نہیں کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو 2 فرشتے دائیں بائیں بٹھا رکھے ہیں جس کا سارا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور نمایاں راستے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے ہی گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا کسی فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین کو کھانا کھلانا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، تو اور خرچ کرنے کی جو پیچھے بات آئی، تب دیکھیں افضل دینار جو انسان خرچ کرتا ہے وہ اہل و عیال پر، سب سے بہترین وہ دینار ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ دینار ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے انسان. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے چاہے وہ جانور پہ خرچ کرے، یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے وہ اللہ کے دین کے ساتھیوں پہ خرچ کرے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عیال سے شروع کر کے اور اپنے بیوی بچوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے بھی خرچ کرنا اسی میں آ جاتا ہے. یعنی انسان اپنے بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتا ہے تاکہ ان کو باہر نکل کر شرمندگی نہ ہو، تو اس پر بھی جو ہے خرچ کرنا وہ اسی میں آ جاتا ہے. اور دوسرا دیکھیں کہ عموماً جو ہے خرچ تو کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر، مگر ساتھ ہی احسان پہ احسان بہت جتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اتنا پڑھا دیا ہم نے، اتنے مہنگے اسکول میں داخلہ کروا دیا، تمہاری کون سی ضرورت پوری نہیں کی، تمہیں کون سی خواہش پوری نہیں کی، اور تمہیں کیا لا کر نہیں دیا، مہنگے اسکول میں پڑھایا، مہنگی کتابیں لے کر آئے. اور ہم مسلسل اپنے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ، ان کو دینے کے ساتھ مسلسل احسان پہ احسان جتاتے چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اپنی ہم زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہونٹوں سے ہم کیا ادا کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے کیے کرائے ہوئے کاموں کو ضائع کر رہے ہیں؟ اپنے احسان کو جتا جتا کر کے، اذیت دے کر کے ہم برباد کر رہے ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں اپنوں پہ خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہے. پہلا تو خرچ کرنے کا ہی ثواب، اور دوسرا اپنے پیاروں پہ خرچ کرنے کا ثواب ہے. آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اتنا کچھ اپنا خرچ کیا اپنے مال کو گھر والوں پر، اپنے سب لوگوں پر، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو رحم کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ دوسروں پہ رحم کھاؤ، دوسروں پر احسان کرو. اور احسان کرنے والوں کا مال کیا ہے، احسان کرنے والوں کا اجر کیا ہے؟ اللہ ان پر احسان کرنے والا ہے. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، اور جنہوں نے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، اور ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی.